الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاءنا وشفاء صدورنا وقرة عيوننا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وكريمنا وجوادنا وتقينا ونقينا وزكينا ووفينا وحفينا وقوينا ومتيننا وسراجنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وجميلنا وجمالنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومشهودنا ومرغوبنا ومحمودنا ومخدومنا ومعصومنا ومحبوبنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وصادقنا وناصرنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا وعوننا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وصادقنا وكاظمنا وباقرنا وزيننا وعلينا وصديقنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ مجمع کے آغاز سے اختتام تک سب نے اونچی آواز سے اور کسی خطیب کے لیے نہیں اپنے آقا و مولا کے لیے درود شریف آپ پڑھیں گے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ خاص آپ کی طرف مزید ہو جائے گی، تو پھر محفل کا جو مقصد ہے وہ بھی انشاءاللہ ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک اور اونچی آواز سے، جتنی اونچی آواز سے نعرہ لگاتے ہیں اتنی اونچی آواز سے، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی
یا رحمتا للعالمین وعلا آلک وآبائک واصحابک وازواجک وبناتک وابنیک وحزبک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے، یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے، شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں، کوئی اور درد خدا نہ دے۔ جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا، اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے۔ کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں۔ تکلفات رسمیہ اور رسومات تکلفیہ سے اجتناب اور احتراز کرتے ہوئے آج کی اس پرنور اور باوقار اور منظم محفل شریف میں سٹیج پر اور پنڈال میں موجود تمام سادات کرام، مسلک حق اہل سنت و جماعت کے غیرت مند علماء، ائمہ، واعظین، مبلغین اور تاجدار اہل سنت قاسم عشق مصطفیٰ حضور قبلہ سیدنا امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیاسی اور مذہبی تحریک لبیک پاکستان کے اس پی پی کے تمام ذمہ داران، یو سی کے احباب اور شرکائے محفل اور بانیان بزم، قرآن مجید فرقان حمید کا 28واں سپارہ اور سورہ مجادلہ کی آخری آیت کا میں نے کچھ حصہ پڑھا ہے آپ کے سامنے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان فرمائی ہے، آپ حضرات نے سن لیا۔ سورہ مجادلہ پارہ نمبر 28 اس کی آخری آیت، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی بھی کسی کے موبائل میں بھی قرآن ہے تو وہ اس کو ٹیلی کر سکتا ہے، چیک کر سکتا ہے۔ میں اس کے مفہوم پر کچھ دیر آپ سے کلام کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے محبوب لا تجدو، انج نہیں ہو سکتا کہ جڑا بندہ تواڈے نال پیار کرے تے تواڈے دشمناں دے نال نفرت نہ کرے، اے نہیں ہو سکتا۔ پھر سنو مفہوم عرض کر رہے ہیں، فرمایا محبوب ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ جو آپ سے محبت کرتے ہوں وہ آپ کے دشمنوں سے نفرت نہ کرتے ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جس کو یہ مفہوم قرآن مجید کا سمجھ آیا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ میں پھر ایک بار تمارز کر رہا ہوں، فرمایا محبوب ایسا کہ آپ نہیں پائیں گے قومن کسی قوم کو یؤمنون باللہ والیوم الاخر، جڑے رب تے آخرت ایمان رکھ دیں، یوادون او انہاں نال پیار کرن من حاد اللہ و رسولہ، جڑے اللہ دے بھی دشمن ہون تے اللہ دے حبیب دے بھی دشمن، انج نہیں ہوئے گا۔ ولو کانوا آباہم، اگرچہ انہاں دا پیو ہی کیوں نہ ہوئے، او ابناہم، یا ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو،
او اخوانہم یا ان کے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم ان کی برادری کیوں نہ ہو۔ فرمایا محبوب جڑا انج ہو جائے گا کہ جڑا آپ دے نال محبت کرے اور آپ دے دشمنوں دے نال نفرت وی کرے، فرمایا جڑا انج بڑے گھٹ لوگ ہون گے، کیونکہ یہ محبت پھر امتحان لیندی ایک واری تے بندے نو کھڑکا چھڑ دی ہے۔ فرمایا جڑا انج ہو جائے گا، ایک پاسے پیو آیا انہیں پیو نو چھڑ دیتا، چاچا چھڑ دیتا، انہوں نے کہا ابو نون لیگ میں، انہوں نے کہا پیو جدھر جاندہ ہے جائے، میں تے حضور دے دین وال جانا ہے۔ انہوں نے کہا جی چاچو لنگڑے کی پارٹی میں، انہوں نے کہا چاچا جدھر جاندہ ہے جاوے، میں تے باب خادم وال جانا ہے۔ میں محبوب اگر یہ ایسے جو ہوں گے نا جی، تو پھر ان کی نشانی یہ ہوگی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، وہ اگر ایتھو مومن ناوی نظر آمن کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے وہ ایمان انہوں دے دلان دے اندر نقش فرما چھڑیا ہے۔ کتب اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، رب ذوالجلال نے ایمان کو ان کے دل میں نقش فرما دیا ہو۔ ہن ظاہر ہو کلے ہو جان گے، گھٹ ہون گے، انہیں دے نال ٹورن والے بہت گھٹ لوگ ہون گے، فرمایا پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، زمانہ مخالف ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، جبریل انہیں دے نال ہی ہوئے گا، رب دی مدد انہیں دے نال ہی ہوئے گا۔ کم بڑا اوکھا نے جی تے پر دے چے فائدہ بڑا موجن بڑیاں جی، اور شارح سب مسانی آیت من آیات اللہ باقی باللہ فانی فی اللہ، حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد الف ثانی، جن کے بارے میں دانائے راز قلندر لاہوری فیلسوف مشرق عاشق رسول علامہ ڈاکٹر محمد اقبال یہ کہتا ہے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ وہ مجدد پاک شیخ احمد سرہندی کہ 32 پہلوان، پہلے تو سارے آئے، انہوں نے کہا جناب آپ چلیں جہانگیر کے سامنے، تو وہ پہلے وقتوں میں بادشاہوں کو سلام کرنے کا یہ طریقہ ہوتا تھا، اس طرح کر کے جاتے تھے بادشاہ کے سامنے، انج کر دے سر اردو دے اندر مجرا کہنن، بھائی بادشاہ منو مجرا پیش کرو، سلام پیش کرو، کیا انج کرو۔ مجدد پاک کول بھی آگئے، مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بھئی یہ کام تے ساڑھے کولو نہیں ہو سکتا، صدیاں بعد ہے مولوی نہیں کر دے کسی نوں تے مجدد پاک نے کمیں کہتا ہوئے گا، اے نہیں بندے آپ نے فرمایا یار ساڑھے کولو تے نہیں ہو سکتا، انہوں نے کیا نہیں، چونکہ ایسا ہے تو چونکہ ایسا ہے تو فائدہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جانا لازمی ہے۔ جہانگیر نے بھی طلب کر لیا، نہیں جانا یار، نہیں کرنا، خیر وہ لے گئے آپ کو، اور جہانگیر اونچی مسند پر بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا میں دروازے چوں نہیں جانا، میرے واسطے الگ رستہ بناؤ گے تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک رستہ، ایک کھڑکی بنائی، اور جہانگیر اٹھتے ہو کے بیٹھا سی تو دا پیر تھلے سی، تے انہوں نے ترکیب کھیڑی کہ جدو اندر داخل ہو رہے ہونگے انج کر کے تے آپ دا جڑا سارے او جہانگیر دے قدمہ چوئے گا، تے جہانگیر نے کیا میں کہاں گا ویکھو نا پھر میں سر جھکا لیا نا، لیکن اقبال کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ تیرے پر اسرار بندے۔ مجدد پاک نے کھڑکی ویکھی بھئی ساڑھے واسطے نواں ہی رستہ، تے آپ نے ویکھیا بھئی اے دے وچوں داخل ہو کے جانا ہے، تے آپ نے سر داخل کرن تو پہلے اپنا پیر داخل کر چھڑیا۔ حیران ہو گئے بھئی سارا ہمارا منصوبہ ہی الٹا ہو گیا، تو انہوں نے کہا آپ جدوں گئے اس طرح، انہوں نے کیا بھائی اے تھے وہ جڑے انہوں نے چمچے سجے کھبے، انہوں نے کہا جی سلام کریں، آپ نے فرمایا السلام علیکم، یا آپ نے فرمایا والسلام علی من اتبع الرسول، سلام اس پر ہو جس نے رسول اللہ کی پیروی کی، والسلام علی من اتبع الہدا، ایکو کٹاؤ جی، ریپیٹ بھی تھوڑی جی کٹاؤ جی بس، آپ نے فرمایا سلام ہو دے واسطے جڑا حضور دی شریعت دے آگے اپنی گردن ہے چڑھا، ان پھر وہ کام اوکھا ہو گیا تھے، انہوں نے پہلوان بلائے، 32 پہلوان،
ایک مولوی پتی پہلوانا نے باری باری مل کے حضرت مجدد پاک نے نا گردن انج کر چھٹی، انہوں نے مل کے انج کرن دی کوشش کی تھی آپ دی گردن نو کہ بادشاہ دے سامنے انج ہو جائے، انج ہو جائے. آپ نے گردن انج کی تھی تو گردن انج نہ جا. انہوں نے کیا بھائی مولوی کشتا کیڑا کھانا ہے؟ پہلوان اسی ہاں، سردائیاں اسی پیتیاں، پستے اسی کھادے، بادام اسی کھادے، دودھ اسی، دہی اسی پیندے ہاں، دیسی گھیو تے مکھن ساڈی خوراک ہے، دوڑ تیری انج نہیں ہوندی. فرمایا مجدد الفسانی ہوں، نور اللہ قادری تو نہیں ہونا جناب. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک. میں کوئی طاہر اشرفی تو نہیں ہوں نا جناب. انہوں نے کہا جی ایک طاقت کدھروں آئی؟ آپ نے فرمایا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. فرمایا یہ طاقت مصطفیٰ کی غلامی کی برکت سے ملی، اور کیا ہے. حضور دی غلامی تے بندے نو جناب دنیا کوئی اعزاز ہی وکھرا ہے. میں کہتا ہوں اس سے بڑا کوئی شہنشاہی نہیں ہے جو رسول اللہ کے در کا فقیر ہے. آپ نے ایک جملہ لکھا حضرت مجدد پاک نے. حضرت مجدد پاک فرمانن کے علامت کمال محبت کمال بغض است بآدائے و در محبت مداہنت گنجائش ندارت. فرمایا ویکھنا چاہتے ہو کہ عاشق رسول کیڑا ہے؟ آج تو سارے کہتے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی عاشق رسول، ہم بھی عاشق رسول. ہمارے امیر محترم حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب جب پہلی پیشی پر آ رہے تھے تو جس گاڑی کے اندر آپ کو پولیس والے لا رہے تھے تو اس میں ایک بندے نے کہا جناب میرا یہ تعارف ہے کہ میں سید ہوں جڑا آپ پھڑ کے لے کے آ رہا تھا. امیر صاحب فرمان لگے جے تسی سید ہو تو پھر اسی یزیدی ہوئے. سارے کہنے اسی عاشق رسول، سارے کہنے وہی تھی کہ بھائی پھر بابا کدھر گیا؟ عشق رسول کوئی آسان بات ہے؟ سرمد غم عشق بالحوث را نہ دہان، سوزے دلے پروانہ مگس را نہ دہان. اے جڑی لائٹ چل رہی ہے تے مکھی بھی آندی تے پروانہ بھی آندا ہے. فرق ہے وہ مکھی نے آ کے گوں کرنا ہے تے پروانے نے آ کے جان دے دینی. ہن مکھی تے پروانہ برابر تے نہیں نہ ہو سکدے. اور پھر سرمد کہتا عمر بایت کے یار آیت بکنار این دولت سرمد ہما کسرا نہ دہان. سرمد کہتا ہے بڑا لمبا عرصہ چاہیے، ایک لمبی ایک آپ کے پاس گھڑی ہونی چاہیے، ایک لمبا عرصہ ہے، اس کے بعد جا کر کہیں یار دیکھتا ہے. ان پنجابی کہندے رانجا راضی کرنا، یار منانا. سرمد کہندا یار منانا سوکھا کوئی نہیں نے. ایتھے تے پیر صاحب نو صرف 500 دا نوٹ دو، پیر صاحب کہندے تیرے تو بڑا عاشق رسول ہی کوئی نہیں. اور بلکہ میں آپ کو سچی بات بتانے لگا ہوں، مرید ہونے سے پہلے صحابہ جب حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے 1500 صحابہ ہیں خندق میں. تمام غزوے جتنے بھی ہوئے 73 ان میں سب سے زیادہ مشکل خندق ہے. سردیاں تھی بہت زیادہ. اب آپ سردی میں 9 ساڑھے 9 تو آپ پروگرام کر سکتے ہیں، اب رات کو 12 بجے یہاں پروگرام نہیں کر سکتے، آپ کے لیے آزمائش ہے. اور خندق کی سردی کا یہ حال تھا کہ بڑے بڑے عرب مشہور تھے یہ خیمے لگانے میں، لیکن ہوا آتی تھی خیمہ وہ جا رہا ہوتا تھا. اور سردی، اور صحابہ کے پاس صرف ناف سے لے کر گھٹنے چھپانے تک صرف اتنے کپڑے ہوتے تھے، اس کے علاوہ کپڑے بھی نہیں ہیں. اور معاشی صورتحال یہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور ملتی ہے ایک صحابی کو، اور 25,000 کا لشکر ہے سامنے. اور قرآن کہتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 10 اذ جاؤکم من فوقکم، اوپر سے بھی دشمن آ گئے. صحابہ نشیب میں کھڑے تھے، اوپر سے بھی لشکر آ گئے. ومن اسفل منکم، ادھر سے بھی لشکر آ گئے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں بہک گئیں. صحابہ ادھر دیکھتے سن، ادھروں حملہ، ادھر دیکھا ادھر سے حملہ، چاروں طرف سے صحابہ پر حملہ ہو رہا ہے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، قرآن کہتا ہے کہ یہ جو دل ہے، یہ دل منہ کے ذریعے باہر آ رہا تھا،
یہ رب نے خود منظر کشی کی ہے کافروں کے لشکر کی، اوپر سے بھی لشکر، ادھر سے بھی لشکر، بالائی حصے سے بھی، زیری حصے سے بھی، آنکھیں بہک گئی، دل جو ہے وہ کلیجہ منہ کے ذریعے باہر آ رہا ہے، 25,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے، کپڑے جڑے نو پورے کوئی نہیں، 24 گھنٹے دے اندر ایک کھجور لگ دیے۔ تو امام الانبیاء نے اپنے صحابہ سے پوچھا بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ تو حضرت ایک بزرگ کھڑے ہوئے حضور کے صحابہ میں، ان کی عمر تقریباً 200 سال تھی اس وقت، سلمان فارسی، ان کا حضور یہاں خندق کھودنی چاہیے۔ تو آپ بتائیں جناب قبلہ نے دین کا بڑا کام کیا، کیا منظر تھا اس وقت کہ جب حضور نے فرمایا ٹھیک ہے فائنل ہے خندق کھودنی ہے، تو پھر خندق کھودنے کے لیے امام الانبیاء نے اپنا امامہ اور اپنی قمیض ایک طرف رکھ کر خود کدال پکڑ کر تو خندق کھودنا شروع ہو گئے، اور حضور نے خندق کے روز اتنی مٹی اٹھائی کہ آپ کے جسم مبارک کی سفیدی وہ مٹی کے اندر گم ہو گئی۔ اور پھر حضور نے پوچھا صحابہ اب کیا کرنا ہے؟ اور یہ سوال اس لیے تھا کہ قیامت تک کوئی عیسائی اور یہودی مورخ یہ نہ کہہ دے بھائی 25,000 کے مقابلے میں آپ 1500 لے کر کیوں گئے تھے؟ یہ کون سی دانشمندی تھی؟ یہ کون سی قیادت کا فیصلہ تھا؟ حضور نے پوچھا کی کرنا ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیتا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، ادھر سے لشکر، ادھر سے، ادھر سے، ادھر سے، جب وہ لشکر در لشکر صحابہ نے دیکھے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں کیا کرنا ہے؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما۔ یا رسول اللہ لشکر اگرچہ پورے عرب تو آگے لیکن ٹینشن کوئی نہیں، آج ہی تے لڑن دی چاسانی ہے، آج ہی تے سواد آئے گا۔ اور پھر اگلی بات، پھر ایک گال پھر صحابہ نے اتھے نعرہ لایا، اتھے صرف اتنی گال ہونی مرید میں کر رہا ہوں مگر ہر جمعرات کو آستانے پر حاضری دینی ہے، اور پھر اصول ہے پیر صاحب کہندے ہیں آنے کی لے کے آئے ہیں تے جانے کے دے کے ویسے، یہ ہمارا اصول ہے یہ پیری مریدی کا۔ اس لیے تو اقبال کہتا ہے کہ ابلیس نے کہا کہ یہ ابلیس کہنے لگا ہے مولویاں تو پیروں کو تانوں ڈرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، کیونکہ یہ ہماری سائے پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ اقبال کہتا ہے ابلیس نے جدوں اپنی مجلس سے شورا بلائی انہیں کہا اے دو بندے کو تسی نہیں ڈرنا مولویوں کو تے پیروں کو، کیوں؟ انہیں کیا کل جس مولوی کی مسند پر بادشاہ آ کر سلام پیش کرتا تھا اور جس پیر کے حجرے میں وقت کا سکندر آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا تھا، آج وہی مولوی اور وہی پیر حکومت کے تلوے چاٹ رہے، انہوں نے تو اڈا کی کر۔ پھر کہتے ہیں جناب ہمارے بزرگ تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، میں نے کہا لے کے کھاتے ہو؟ ساڈا بابا تو چھڑدا ہی نہیں، ناموس رسالت دا مسئلہ ہوئے تامی وہیل چیئر فیض آباد، ختم نبوت دا مسئلہ ہوئے تامی وہیل چیئر فیض آباد، وزیر خان مسجد کے اندر اگر مسجد کا تقدس پامال تو اپنی وہیل چیئر کا رخ وزیر خان مسجد کی طرف موڑ دیا۔ آسیہ ملونہ کو رہا کروانے کی باری آئی، لنگڑے نے جب رہا کیا تو بابا جی نے اسمبلی ہال کے باہر اپنی وہیل چیئر رکھ کر کہا جب تک زندہ رہیں گے نبی کی عزت پر پہرا دیتے رہیں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ لو جی صحابہ نے نعرہ لایا، صحابہ نے کہا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ یا رسول اللہ لشکر آ گیا پھر کی گل ہوئی ہے؟ اسی تواڈے ہاتھ دے اوتے بیعت کر چھڈیے، اسی جدوں تک زندہ رہاں گے جہاد کرتے رہاں گے۔ بھائی جہاد کا مسئلہ آیا تو آپ پریشان ہو کر بیٹھ گئے، یہ تو انہوں پتہ بھی ہے، تو انہوں پتہ بھی ہے کہ جدوں انہوں بلاواں گے تو انہوں نے کوئی گال کوئی نرم نہیں کرنی، تو پھر بلاندے کہتے لئی ہو؟ اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش،
افسوس کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. اسی جنہاں کو غیرت سکھی ہے، میرے دادا استاد حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرماتے، سامنے آپ کے شاگرد مفتی بیٹھے ہوئے تھے. ایک فتویٰ آیا، کسی بے ادب نے، گستاخ نے، کسی بد عقیدہ نے لکھ کر بھیجا، جی کسی بتایا گیا جی فلاں نے حضور کے بارے میں یہ جملے کہیں تو شریعت کیا کہتی اس کے بارے میں. آپ نے فرمایا لکھو مولانا، اس کا جواب لکھ کر دیں. تو اصول ہے یہاں، چونکہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، اب تو کمپیوٹرائز سسٹم ہے، انگلیاں چلتی ہیں، فتوے آ جاتے ہیں. بلکہ اب تو اسلامی نظریاتی کونسل کے 500 مولوی، حکومت کے ٹٹو 500 مولویوں نے یہ فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ پاکستان میں آپ مسجد میں کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا بچو، یہ فتویٰ جاری کر کے حکومت سے پیسے لے کر تم قادیانیوں کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہو، تو اڈے فتوے مروڑ کے اسی اسفل السافلین ہی چھوڑ دیاں گے. ہمارا یہ حتمی فیصلہ ہے، بلکہ علماء حرمین کا یہ فیصلہ ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا، فرمایا جو قادیانیوں کو کافر نہیں مانتا وہ خود کافر ہو جاتا ہے. ابھی آپ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے، نماز پڑھتے پڑھتے آپ بسا اوقات ایسا ہوتا بندہ پورا ٹیکسلا گھوماتا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، حصہ بھی ملنا ہے، حصہ بھی ملنا ہے، حصہ کس طرح پیسے نہیں دینا ہے، حصہ کس کو کس طرح گنن پیسے. اسی سارا حساب کتاب سارا کچھ اسی نماز ہی کر دیں، سلام پھیر دیں تو پتہ چلتا اوئے میں تو نماز پڑھ رہا سا. لیکن شرعی مسئلہ ہے، علماء بیٹھے ان سے پوچھ لیں، آپ نماز کے دوران جتنے مرضی خیال آ جائیں آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ وکان الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور ہے اور شیطان ہر ویلے ہو دیتے حملہ کرتا ہے. اجازت دے چھٹی بھائی، خیال آ گیا تے یہ دیتے نماز نہیں ٹوٹنی. سنو حضور دی امت تے نوجوانوں، آپ شاہین شوین کوئی نہیں ہے، شاہین تے تسی بیٹھے ہو جڑے حضور دے نال اس طرح محبت کر دے. اسی ساری زندگی اپنی اولاد نو حضور دی محبت نہیں سکھا سکتے. لکھاں سلام امن امیر المجاہدین نو جنہوں نے قوم دے بچوں نو حضور دی محبت سکھا چھڑی ہے. جڑا ایک سنت زندہ کرے انہوں 100 شہیدان دا ثواب ہے، جڑے بابے نے پوری امت زندہ کر چھڑی. سبحان اللہ. چلو ہن تسی منو کسی اور پاسے لے کے جانا چاہتے، چلو سن لو پھر تو بھی کلیجے ٹھنڈے کر لو. تو وہ تو بڑے انہوں نے صاحب کہہ دیا، میں تو صاحب نہیں کہتا فائز عیسیٰ کو، میں تو کہنا انگریزاں دی رنڈی ہے. تو کہتی ہے حافظ کیوں لکھا؟ میں نے کہا آج تم یہ کہہ رہے ہو، کل تم پھر یہ بھی کہو گے کہ سعد رضوی یہ کیوں کہتا ہے نچن علیہ دے پتر آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے. اور میں اس پر کوئی لمبا چوڑا تبصرہ نہیں کرتا، وقت نہیں ہے میرے پاس. ہمارے کام بڑے کرنے والے، اور کام یہ ہمارا کہ ہم نے حضور کے دین کو تخت پر لے کر آنا ہے. کہتے کیسے آئے گا کیسے آئے گا کیسے آئے گا؟ میں نے کہا جب حماس نے اسرائیل اللمیہ پایا ہمیں لبیک والے حضور دا دین تک سے لے کے آ جان گے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. میں ایک چھوٹا سا جملہ کہتا ہوں، چونکہ بابا جی کا عرس بھی ہے تو ظاہرہ غیرت مند شاگرد تو وہی ہے جو پھر اپنے استاذ کی، بابا جی نے حضور کی عزت پر پہرا دیا نا. تو کہتے ہیں حافظ نہیں لکھ سکتے. میں نے کہا در در کتیا بابے نو پہ گیا ہے. اور میرا بیان اس کی ٹیبل پر پڑا ہوا. تو پھر کہتے ہیں ان کے پیچھے آئینی ادارہ کھڑا. میں کہا ساڑھے پیچھے نہیں لگے کھلوتا ہے. ساڑھے تے بابے جرنیل اسلام سید ظہیر الحسن شاہ صاحب اور امیر محترم جیل دی دہلیز دے اتے جدوں ظلم و ستم ہوندا سی، کمرے چوں کٹ کے ٹارچر سیل دے اندر لے کے آندے سن. پھر کہندے سن جناب اب آپ ناموس رسالت پر بات نہیں کریں گے. تے ساڈے امیر محترم تے شاہ صاحب انج پیر مار کے کہندے سن جو پٹنا نے پٹ لو، حضور دی عزت تے گل کران گے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. غیرت مند آپ حضور کی
حضور اقبال کہتا ہے سیرت فرزندہا ازمہات اور جوہر صدق و صفا ازمہات. اقبال کہتا ہے حضور دی عزت تے پیرا ہوئی دے گا جدی ماں نے سجے کھبے منہ نہیں مارے ہوگا. تسی غیرت مند ماون دے بچے حضور دا ذکر آئے اپنے آپ سے باہر ہو جایا کرو. لبیک والے جذباتی کیوں ہیں؟ میں نے کہا لالی ہیں اس لیے جذباتی ہیں، اور کیا ہے. لو اینو سمجھ آ گئی لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. غیرت اللہ کو لمبی زندگی نہ منگیا کرو. عمر خضری کی کرنے عمر خضری نے غیرت دی موت منگیا کرو. یا اللہ بس جدو موت آئے غیرت دی موت آ جائے. بڑی بڑی وڈی نعمت نہیں. اقبال کہتا ہے غیرت بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے، جہان تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سرے دارا. یہ تو تاج رکھ چھڑ دی درویشن دے سر دے پر غیرت ہو. آپ نے فرمایا کہ لکھو یہ جواب لکھو. جواب لکھنا شروع ہوئے، پہلے سوال لکھی دا ہے تو پھر تھلے جواب لکھی دا ہے. جدو انہوں نے آپ محدث اعظم پاکستان دے جڑے شاگرد سن مفتی انہوں نے سوال لکھیا تو تھلے جواب لکھنا شروع ہوئے. آپ سردار سن جٹ قد بھی بڑا اچھا سی کہ آپ اپنی مسنت اٹھے چھال ماری اور چھال مار کے انہوں نے ہاتھی چو قلم کھو لیا اور آپ نے فرمایا مولانا خدا کا خوف کریں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بندہ نواز آپ نے کہا تھا کہ مسئلہ ہے، اس نے پوچھا تو میں اس کے مسئلے کا جواب لکھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا خبردار، آپ نے جس قلم سے گستاخ کی گستاخی والی عبارت کو لکھا ہے اس قلم سے میرے آقا و مولا کا نام نہیں لکھ سکتے آپ. پھر آپ نے لیا قلم نکالا اور فرمایا اس قلم سے میرے حبیب کا نام لکھیے. غیرت اس کو کہتے ہیں. کہ آج چودھری تو کتا نہیں رکھتے جڑا ہر منجی دے تھلو جا کے بوٹی چک کے لے آئے. چودھری کہتے ہیں ایسا کتا بھی رکھنا ہے تو نسلی رکھنا ہے. تو پھر اندازہ کرو جنہوں نے ختم نبوت دے ہوتے پیرا دیتا وہ کتنے نسلی غلام ہوں گے رسول اللہ دے. بڑی چیز ہے خیر. اور اے اگر لب جائے اکھا نام ہی من کوئی مسئلہ نہیں. ہم کیا کریں سنو میں آپ کو بتاؤں آپ نے کیا کرنا ہے. جدو عمیر بن عدی حضور دے نابینا صحابی ہیں، جدو آپ گستاخہ عورت نو مار کے آئے، جدو حضور بدر وال گئے تے آپ نے منت منی. صحابہ دیاں منتاں ویکھو. ساڈی منت ہے فلانے نو انج ہو جائے تو اسی ایک بکرا دیاں گے، فلانا مر جائے تو انج کریں گے، فلانا اندر نقصان ہو جائے انج کریں. صحابہ دی منت کی ہے لَئِن رَدَدْتَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ جدو بھی حضور بدر تو واپس تشریف لے کے آن گے میں تیری بارگاہ چ منت مان رہا کہ او جڑی کڑی حضور دی شان دے اندر گستاخیاں کر دی ہے میں او دی دھون وڈ کے آواں. امام سبکی نے لکھا بلکہ پوری کتاب لکھ دی. یہ 500 صفحے کی کتاب صرف آپ نے اس لیے لکھی کہ میں خود آپ لکھتے ہیں کہ آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ایک عیسائی نے حضور کی شان میں بے ادبی کیا، کیا کریں؟ فرمایا اس کی گردن اتار دو. میں اور کیا کروں؟ موجود ہے. فرمایا اس کی گردن اتار دو. قاضی وقت آپ خود قاضی تھے، آپ نے فرمایا قاضی کو حکم دے اس کی گردن اتار دو. کہا جی گردن وڈن نال کی ہوئے گا؟ سنو جی جواب دیا آپ نے بتایا سنو جب گستاخ رسول کی گردن قلم ہوگی تو ہوگا کیا؟ آپ نے فرمایا وَيُطَهَّرُ الْجَنَابُ الرَّفِيُّ مِنْ بُلُوغِ هَذَا الْقَلْبِ. فرمایا جدوں گستاخ رسول دی دھون وڈی جائے گی نا جی ادھے نال حضور دے دل نو ٹھنڈک پہنچے گی. اے جڑا کتا اس بارگاہ وال پہنچیا نا اس بارگاہ وال جدو اس کتے دی دھون اتار دیو گے تو ادھے نال حضور دا سینہ ٹھنڈا ہو جائے ہے. اور آپ نے پھر پوری کتاب آپ نے فرمایا میں اور کچھ نہیں کر سکتا تھے. آپ نے پوری کتاب لکھی حضور دی شان دے اندر اور پھر نال معافی منگی یا اللہ میں معاف کر چھڈی کہ میرے کول اقتدار نہیں ہے ورنہ جے میرے کول اقتدار ہوندا تو میں دی دھون آپے لانے سی لیکن میرے پاس اقتدار نہیں ہے. میں یہ 500 صفحے کی کتاب لکھ کر کہہ رہا ہوں یا اللہ وَأَسْأَلُ اللَّهَ عَدَمَ الْمُوَاخَذَةِ قیامت والے دن مجھے معاف کر دینا
کیوں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اتارتا، کہ میں ممتاز قادری نے لائی ہے، جویں علم الدین نے لائی۔ بھائی کدی تسی سنیا ہوئے گا ٹیکس لے لیو ترکھانا دے منڈے دا بھی کدی مزار بنیا ہے؟ ترکھانا دیاں بھی قبراں اچیاں ہوندیاں بھائی، انہاں دی قبر تے اوتے بھی کوئی پھل رکھدا ہے، انہاں نوں بھی کوئی جا کے سلوٹ پیش کردا ہے، انہاں واسطے بھی وقت دا سید جماعت علی شاہ صاحب نے علم الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیراں دے اندر اپنی پگڑی لا کے رکھ چھڈی، تے آپ محدث ہیں، تے اب آپ نے فرمایا چہرے تو کپڑا نہیں ہٹانا، فرمایا پیروں تو کپڑا ہٹاؤ۔ جدوں آپ دا جنازہ سی تے آپ نے پیر چومے، انہوں نے کہا حضور سی سید ہو کے ترکھانا دے منڈے دے پیر کیوں چوم رہے ہو؟ متھا چومی دا تسی پیر چوم رہے ہو؟ فرمایا متھا تے کل رات نبی پاک نے خود چومیا ہے، تو میں برابری تے نہیں نہ کر سکتا۔ سید دیدار علی شاہ صاحب پہلی صف دے اندر بے ہوش ہو کے گر گئے، 6 لاکھ جنازہ سی، 6 لاکھ تعداد سی آپ دے جنازے دے اندر، تے آپ دیا تلیاں نو انہوں نے ملیا، آپ دے غلامہ نے آپ دیا تھیلیاں نو ملیا، تلیاں نو ملیا۔ شاہ صاحب نو جدوں ہوش آیا انہوں نے کہا شاہ جی کی اتنے وڈے مجمع چو گزر دیاں کدھرے بی پی ڈاؤن ہو گیا؟ فرمایا کچھ نہیں ہوا، بی پی نے کی ڈاؤن ہونا سی، میں جدوں ٹردا پہلی صف کے اندر آیا تو میں ویکھدا امام الانبیاء خود تشریف لے آئے، تو میں رو کی کیا حضور ساری زندگی حدیثاں سی پڑھ دے رہے ہیں، سانو کدی خواب کی اپنی زیارت نہیں کروائی نے، چاہے ترکھانا دے منڈے دے جنازے دے اندر بنفس نفیس آ گئے ہو۔ اور پھر اقبال سارے نالوں آخری اقبال آپ دی قبر چوں باہر نکلیا، تے اقبال نے آپ دے کان وچ کیا حضور میری ایک آرزو ہے کہ جدوں آپ سرکار دی زیارت تانوں ہوے تو حضور نو میرا بھی سلام کیا چھڑنا، تے علم الدین اگوں بول پیا، علم الدین کہنے لگا اقبال جلدی کر باہر نکل، ویکھدا نہیں ہے امام الانبیاء آ رہے نے، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد۔ آپ نے فرمایا مولویوں نو آپ نے جڑا پیغام دیتا اور پیراں نو موجود ہے، فرمایا وحق علی یا وحق علی وعلی غیری من اہل العلم القیام فی ذالک، فرمایا علماء پر اور مشائخ پر سجادہ نشینوں پر یہ بات لازم ہے کہ وہ میدان میں نکلیں اور لوگوں کو رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ سمجھائیں، وَتَبْيِينُ الْحَقِّ فِيهِ، فرمایا لوگوں کو بتائیں حضور کی عزت کا مسئلہ کیا ہے۔ یہاں اپنا بتایا جاتا ہے، فلان دکان سے میرے لیے جبہ لینا ہے، فلان دکان سے میرے لیے گاڑی لینی ہے، فلان دکان تو ساڑھے واسطے گوشت آنا ہے، ساری زندگی اپنا طواف، ساری زندگی اپنے نام پڑھائے، اے تے لکھاں سلام ہون بابا جی نو جنہوں نے کیا کسی نو بھی نہیں مننا، بس انہیں جانا انہیں مانا، جیڑا پھر ایس واحد ہو کے آئے گا وہ پیر نہ بھی ہوئے ترکھانا دا منڈا ہوئے انہوں بھی سلام پیش کر دینا۔ کہتے ہیں لبیک والے پیران دی عزت نہیں کرتے، میں کہا منگولین دے کتے نو بھی سلام پیش کرتے ہیں، کتے نو بھی ایسے سلام پیش کرتے ہیں۔ تو انہوں غلط فہمی ہے ساڑھے بارے چھے، اپنی غلط فہمی درست کرو، جڑا بندہ تو آڈے چا حضور دی عزت دی گل کرتا ہے، اے او آخر دے اندر پلاسٹک دیا جتیاں تسی پا کے آئے انہوں دے نال جڑی مٹی لگی ہے اسی انہوں بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ پر ساڑھا ویکھو نا جی اے نومبر ہے تو سانو کیوں پسینہ آ رہا ہے؟ 2005 چسی بابا جی کو لے سوال کیتا مشکات شریف پڑھ دیاں، آپ دے شاگرد بیٹھے نا حضرت مولانا شعیب صاحب، اسی کہا استاد جی تواڈی داڑھی شریف دے وال کیوں چٹے ہو گئے؟ تو بابا جی فرمان لگے میں تیاری تو انہوں حدیث پڑھانا، رات نو میں حضور دی امت واسطے روندہ رہنا، یہ 2005 دی گل میں تواڈے نال کر رہے۔ اس لیے ابھی میں بغداد شریف سے ہو کر آ رہا ہوں، پچھلے ہفتے وہاں پوری دنیا سے لوگ آ کر ہمیں ملتے ایک ہی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں کسی دے ہوتے بھی سانو امید نہیں، امید ہے تو تحریک لبیک یا رسول اللہ دے ہوتے، رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ بیرونی دنیا ہمارے اوپر امیدیں لگائی ہوئی ہے تے نال لے کے کسی طرح ایس یو سی جو لبیک علیہ نو کاٹے چھڑے، کسی طرح اس پی پی جو لبیک علیہ نو ناکام کرو۔ میں کہا کر لے، یہی تو امتحان ہے تنویر، کس نے کس کو خوش کرنا ہے۔
اسی ہم نہیں چلیں گے، اسی نہیں چلیں گے تو لبیک علیہ اگے نہیں آ سکن گے. تو اتنا تھامے تے اپنا تھام اپنے کول رکھ. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ. اللہ فرماندا ہے محبوب انہاں نوں کہہ چھڈو جڑا اے کہندا ہے نا کہ اللہ نے اپنے حبیب دے دین نو اتے نہیں لے کے آنا، اللہ نے اپنے حبیب دے دین نو غلبہ نہیں دینا، اس کو چاہیے کہ وہ ایک لمبی رسی آسمان دی طرف اتے کرے کہ پھر رسی اپنے گلے چ پا کے تے خودکشی کر لے. اے تو حضور دا دین آنا ہی آنا ہے انشاءاللہ. این جانا ہے، این جانا ہے. آپ نے کہا کہ حضور جب آئیں گے، حضور بدر سے آئے، آپ گئے اور سیدھا اور اکیلے گئے مدینہ منورہ سے، اکیلے گئے اس کے گھر میں. یہ نہیں پتا کون لے کر گیا، نابینا ہے، کون لے کر گیا جی. یہ پھر آلے دل والے ہی بتا سکتے ہیں. جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. پہنچے، دیکھا اس کے بچے دودھ پی رہے ہیں. آپ انتظار کیا، فرمایا نہ تے کوئی قصور نہیں نا، یہ تو بچے نونہال ہیں، وہ دودھ پی رہے ہیں. جب وہ دودھ پی کے فارغ ہو چکے، صفحہ نمبر 145 پر میرے پاس جو نسخہ ہے بیروت کا، اس کے اندر موجود ہے. آپ نے ویٹ کیا، جب وہ دودھ پی کر وہ بالکل بچے فارغ ہو کے، آپ نے پکڑا بچے کو تو اس کو ٹانگوں سے کھینچ کر ادھر کیا اور چھری ماری سینے میں اور کمر سے باہر نکال دی اور بالکل تسلی کے ساتھ اٹھے. ٹھنڈی ہو گئی وہ وہاں پر. آپ اٹھے اور فجر کی نماز آ کر امام الانبیاء کے پیچھے پڑھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فلما انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے سلام پھیرا، حضور کسی اور کو دیکھ ہی نہیں رہے، حالانکہ صف اول میں صدیق اکبر بیٹھے ہوئے، سمجھو مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں، عثمان غنی ہے، فاروق اعظم، حضور دیکھ ہی نہیں رہے کسی کو. اور مسئلہ یہ ہے نابینا پچھلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ آئے بھی، آپ چونکہ سیدھا مسجد میں آئے، اس کو قتل کر کے اور نماز پڑھی اور سلام جب حضور نے پھیرا تو سرکار نے کہیں اور دیکھا ہی نہیں، اور پوچھ کر نہیں گئے کہ حضور آپ کی شان میں جو گستاخی کرے اس کو فلودہ کھلانا چاہیے، اس کو آ کر 200-400 روپے اس کی خدمت کرنی چاہیے اور اس کو کہنا چاہیے اچھے بچے ایسے تو نہیں کرتے، اس کو کہنا چاہیے کل میں آپ کے گھر میں دیسی مرغا بھی بھیج دوں گا، آج کے بعد ایسے نہ کرنا. بس عشق اپنا فیصلہ خود کرتا ہے. اور یہ عشق کے فیصلے ہیں. حضرت زیاد بن سکن زخمی ہو چکے ہیں، حضور نے آواز دی احد کے اندر، آپ نے فرمایا من یبیع لنا نفسہ، کون ہے جو آج اپنی جان ہماری جان پر قربان کر دے. کیسا اعلان ہو رہا ہے، کون ہے جڑا اپنی جان میری جان دیتے قربان کر دے، ساڑھے نال سودا کر لوے. تو 5 صحابہ انصار میں سے کھڑے ہوئے، ایک قربان، دوسرا شہید، تیسرا فدا، چوتھا جان نثار. حضرت زیاد بن سکن پر حملہ ہوا، آپ زخمی ہو کر زمین پر تشریف لے آئے، گر گئے اور سامنے دیکھ رہے ہیں کہ موت آ رہی ہے میری طرف، زخموں سے چور چور ہے، سخت جسم میں باقی نہیں ہے. اسرائیل کو آتا دیکھ رہے ہیں، ادھر سے اسرائیل آ رہے ہیں، ملک الموت آ رہے ہیں، اور ادھر امام الانبیاء بیٹھے خود جلوہ گر ہیں احد کے اندر. تو حضرت زیاد بن سکن اٹھ نہیں سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، اور خود کو حرکت دے دے کر اپنے آپ کو حضور کے قریب کر رہے ہیں. فنا فی الرسول ہونا بڑی اوکھی گل ہے، فنا فی اللہ سوکھا کام ہے، بندہ مرفوع القلم ہو جاتا ہے. فنا فی شیخ، بس شیخ کے اندر فنا ہو گئے. فنا فی الرسول اوکھی منزل ہے، خود کو قریب کر رہے ہیں حضور کے قریب. حضور نے دیکھ کر پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور میری ایک آرزو تھی کہ تیرا در ہو اور میرا سر ہو، تیرا در ہو اور میرا سر ہو. اور دیکھ لیں امام ابن اسیر الجزری نے لکھا فوسدہ رسول اللہ قدمہ حتی ماتا. حضور نے دیکھا کہ میرا غلام یہ چاہتا ہے کہ اس کو میرے قدموں میں موت آئے، تو سرکار نے اپنا مبارک پاؤں خود آگے کر دیا. جب مبارک پاؤں آگے کیا تو حضرت زیاد بن سکن نے یہ نہیں کہا حضور میں نے آپ دعا فرما دیں میں مکے چلا جاؤں کیونکہ اللہ ہی کافی ہے، مجھے مکے میں موت آ جائے
میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. میں کہا جی اللہ ہی اللہ تے گل مک جاندی ہے تو قبر ہی دوسرا سوال کیوں ہوتا ہے؟ من ربو کا جواب دے دیا، میرا رب اللہ، آگے سوال کیوں ہو رہا ہے؟ ضرب کر لو، تقسیم کر لو، جمع کر لو، جدھر بھی جاؤ گے آگے تمہیں رسول اللہ ہی نظر آئیں گے. تو تبلیغ تو خدا کے بندوں ایسی کرو کہ بندہ نبی کے قریب ہو جائے. یہ کون سی تبلیغ ہے کہ بندہ تمہاری تبلیغ سن کر حضور سے دور ہو رہا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے تبلیغ کی. حضرت امام احمد رضا سے کسی نے پوچھا اعلیٰ حضرت سے، حضور بندہ مسلمان کب ایمان کا ذائقہ کب چکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب اس کا یقین ہو جائے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مل جائیں تو حضور کی داڑھی شریف کے ایک بال کی عظمت کو بھی نہیں پہنچ سکتے. فرمایا اس وقت اللہ اسے ایمان کی کیفیت عطا فرما چکا. تو تبلیغ تو ایسی کرو. ان کی تبلیغ ہی یہ ہے. سر سید کی تبلیغ سنو جی، نبی بکریاں چراتے تھے، یہ تم نے تبلیغ کرنی تھی. ہمارے بزرگوں نے کہا یہ تمہارا مقدر ہے کہ تم کہتے ہو نبی بکریاں چراتے تھے، یہ ہمارا مقدر ہے کہ حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ رأیتک فی المہدی تناغی القمر. حضور آپ جب حضرت حلیمہ کے پنگوڑے میں تھے میں نے اس وقت دیکھ لیا تھا جدھر آپ کی انگلی جاتی ہے چاند بھی ادھر ہی غلامیاں کرتا ہے. ایسا کر جدھر آپ کی مبارک انگلی جا رہی ہے ادھر ہی فلک کا چاند جا رہا ہے. تبلیغ تو ایسی ہونی چاہیے بندہ حضور کے قریب ہو جائے. تو حضور نے جب اپنا مبارک پاؤں آگے کیا تو حضرت زیاد بن سکن کہنے لگے منم وہمی تمنا کے بوقت جان سپردن برخ تو دیدہ باشم تو درون دیدہ باشی. حضور یہی تو آرزو تھی جب سے کلمہ پڑھا کہ جب میری روح نکل رہی ہو منظر یہ ہو آپ مجھے دیکھ رہے ہو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. مرتے مرتے بھی بھولے نہ آداب کوئے جانا، مرتے مرتے بھی بھولے نہ آداب کوئے جانا. جو سر نے ساتھ چھوڑا تو نظر سجدے کیے نظر نہیں. تو عمیر بن عدی آ کر پیچھے بیٹھ کے حضور نے سلام پھیرا، سلام پھیر کر نظر الی عمیر بن عدی، حضور نے مصلی مبارک سے اٹھ کر دیکھا اور عمیر بن عدی پیچھے بیٹھے ہوئے اور دیکھ کر فرمایا اقتلت بنت مروان، پھٹے چاڑ آئے ہو. یہ تو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. اور حضور کہہ رہے رات کی تنہائی میں جا کر اکیلے قتل کر کے آئے، پارسل فی النار کر کے آئے، کسی کو بھی نہیں پتا. اور حضور فرما رہے ہیں پہنچائیں پھر وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ. جی 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 نام بھی ابھی انت و امی. جواب کیا دے رہے؟ یہ نہیں حضور میں بڑا کارنامہ کر کے ہوں. پھر بھی کہہ رہے حضور میری ماں بھی آپ پہ فدا، میرا باپ بھی آپ پہ فدا. اور حضور ایک مسئلہ بھی بتا دیں، خوف محسوس کیا تھوڑا سا، حضور اب اس کے بدلے میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا؟ سرکار نے فرمایا نہیں جو یہ ریاست مدینہ ہے، یہاں غازیوں کو قتل نہیں کیا جاتا، یہاں غازیوں کو تو سلام پیش کروائے جاتے ہیں. پھر حضور نے فرمایا اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر اللہ ورسولہ بالغیب فلینظروا الى عمیر بن عدی. فرمایا جدوں تہاڈا دل کرے اس بندے نو ویکھن دا جنے اللہ دی مدد کیتی تے اللہ دے حبیب دی مدد کیتی تے دس کے نہیں کیتی تے پھر عمیر بن عدی نو ویکھ لینا. تو جناب فاروق اعظم کھڑے ہوئے کہنے لگے حضور بندہ نابینا ہے مگر کام بڑا کر گیا، بندہ نابینا ہے. حضور نے فرمایا عمر اپنے جملے واپس لو، میں اپنے جملے واپس لو. کیا کہہ رہے ہو؟ یہ نابینا ہے. لا تقل الاعمى ولكنه البصير. فرمایا یہی تو آنکھوں والا ہے. کہتے ہیں لبیک والے اندھے ہیں، میں نے کہا یہی تو آنکھوں والے ہیں. اور پھر اگلی بات آپ 15 دن بعد مدینے جاتے ہیں. حضور مدینے میں رہ کر ہفتے بعد 10 دن بعد کہتے ہیں اذهبوا بنا اذهبوا بنا اذهبوا بنا نزور البصیر. حضور صحابہ کو کہتے تیاری کرو آج تمہیں ایک آنکھوں والے کے ساتھ ملاقات کروا کے آتا ہوں میں، آؤ چلیے آج ایک آنکھاں والے نو ویکھ کے آئیے. بڑی چیز ہے قبلہ، غیرت بڑی چیز ہے. غیرت لے گئے ہو جناب اس محفل چو پیغام جے تسی غیرت دین دا تو سمجھ لو سارا مقصد ہی حل ہو گیا. نہیں تے رات نو 2 بجے تک بھی تقریر کر دے رہی ہے، انیاں دے اگے رونا اکھیاں دا زیاں. اور
یہ غیرت کا آپ کا درجہ حرارت، غیرت کا درجہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک کلپ کوئی دیکھ لیتا ہے نا جی کسی دشمن دین کا، جس میں لکھا ہوتا ہے میلاد نہیں کرنا چاہیے، وہ آ کر مفتی صاحب کو کہتا ہے اوہو وہ تو کہہ رہے تھے میلاد نہیں کرنا چاہیے، آپ نے اتنا خرچہ کر دیا۔ یہ غیرت نہیں ہے، یہ تو کائنات میں بغیرتی ہے، اس سے بڑی بغیرتی کوئی نہیں ہے کہ بندہ اپنے محبوب کے حوالے سے کسی سے بات سن کے آ جائے۔ میرے دادا استاد حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندے نے آ کر سوال پوچھا کہ جس طرح آپ نے سٹیج لگایا ہوا تھا، یہ جس طرح آپ نے کمکمے لگائے ہوئے، مرچیں لگائی ہوئی ہیں لمبی کر کے، لائٹیں جب چھوڑی جاتی تھی ان کو مرچیں کہتے تھے پہلے وقتوں میں، یہ جو آپ نے لگائی ہوئی ہیں، یہ جو آپ نے گلدستے رکھے ہوئے ہیں، کیا حضور کے زمانے میں بھی اس طرح کا میلاد ہوتا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کمینہ یہ زمانہ تیرے پیو دا ہے، یہ زمانہ تیرے پیو دا ہے۔ فرمایا قیامت تک سکہ رسول اللہ کا چلے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلے بلے۔ فرمایا یہ رسول اللہ کا زمانہ ہے، آپ جو مرضی سوچ لیں نماز میں، جان بوجھ کر نہیں، آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لکھا سلام قاضی یاز مالکی دے اتے مسئلہ لکھیا، فرمایا بندہ انج بیٹھا ہے نماز تو باہر، ویسے بیٹھا ہے دکان تے بیٹھا ہے، گاڑی بیٹھا ہے، کچن وچ بیٹھا ہے، ٹی وی لانچ میں بیٹھا ہوا ہے، بیڈ روم میں بیٹھا ہوا ہے، گاڑی پر بیٹھا ہوا ہے، موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا ہے، اور بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ حضور تو بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ نمازی بڑے بڑے خیال آئے، اتھے اسی استغفر اللہ نہیں کیا، خیال آیا انج لنگ گیا کہ حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، خیال آیا لنگ گیا۔ قاضی یاز مالکی نے لکھیا جس لمحے خیال آیا اسی لمحے دائرہ اسلام جو خارج ہو جائے گا۔ اور لوگ تو کہتے ہیں کہ قادیانی ہمارے بہن بھائی ہیں۔ خیال آنے سے حضور، خیال آنے سے بندہ تھا، میں مفتی نہیں ہوں، کسی اللہ کے ولی نے کہہ دیا تھا تو اس لیے دنیا مجھے کہتی میں مفتی، میں نے کورس نہیں کیا ہوا، یہ نوٹ کر لیں، یہ ویڈیو بھی بن رہی، اس سے پہلے بھی میں کئی بار بنوا چکا ہوں، پھر بھی دنیا کہتی ہے کیوں کہ گفتہ اللہ بوت گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت، ایک کسی رب دے بندے نے کہہ چھڑیا، ہن پاویں چین کرو یا پین کرو، میرا تے کوئی قصور نہیں، میرا تے سب تو بڑا تعارف ہے وہ شاگرد امیر المجاہدین، اور کی چاہیے ہے اس تو بڑا کیڑا تعارف ہے۔ تو ایک خیال آیا، ایک خیال آیا جناب کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، اسی لمحے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسی لمحے میں خارج ہو جائے گا۔ تو جو یہ کہتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے قادیانی ہمارے بہن بھائی ہیں، آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ تو پھر ہمیں کیوں کہتے ہیں آپ فتوے لگاتے ہیں؟ فتویٰ تو آپ خود لگا۔ نواز شریف نے کہا ہے یوٹیوب پر ابھی نکالو، نواز شریف انٹرویو اباؤٹ احمدی، وہ کہتا ہے وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، اور میں حیران ہوں قوم پر۔ میرے جڑے وال ہیں نا، میں رات نو گھرے بیٹھ کے چٹے نہیں کیتے، میں سفر ہی چٹے کیتے۔ کل میں 5 جگہ گفتگو کی تھی، جمعے والے دن 5 جگہ گفتگو کر کے تو میں آزاد کشمیر گیا، اتھو ہو کے سیدھا میں تواڈے کول آ رہا۔ مقصد کی ہے، سرے دار بھی پکارا، لبے بام بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ پیر میرے علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا حضور سناؤ کی ہویا؟ فرمایا اللہ نے میرا بھونکنا قبول کر لیا۔ گہو تسی یہ گل کر رہے؟ فرمایا ہاں حضور دی امت ادھر جاندی سی تے میں کہندا سا ادھر رافضی نے ادھر نہ جانا، پھر ادھر جاندی سی میں کہندا سا ادھر خارجی نے ادھر نہ جانا، پھر حضور دی امت ادھر گئی میں کہا ادھر قادیانی نے ادھر نہ جانا، پھر ادھر گئی میں کہا بھائی ادھر بدعقیدہ نے، اے جویں بکریاں نو جمع کرن واسطے ایک نکا جا کتورا ہوندا ہے، فرمایا میں اپنے آپ نو حضور دی امت دا کتورا سمجھیا، اللہ نو میری ادا پسند آئی، انہیں میری بخشش فرما چھڈی۔ ہن کہندے سانو بھی میں منو جو پیر میرے شاہ صاحب نو منو، میں کہا تھے تو وہ تمہارے آبا،
اور تم کیا ہو؟ تم کیا ہو؟ جڑا کہندا ہے انج منو جویں سلطان باؤ نو منیا نے، پھر کام بھی ہوئندہ کرو. ایویں نہیں دنیا نے سعد رضوی نو منیا. کون مندا ہے جناب؟ اگلے 4 ماہ جیل دے اندر رہ کے باہر آئے تو انہوں نے باہر آ کے پہلی گل یہ کی تھی، شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرنا رہا میں، آخر کس بارگاہ ہے خاص کا گدا. 28 سال نہیں عمر ہے، 28 سال نہیں عمر ہے، ایک ہے کرسن. میں کہا مقابلہ بعد ہی کریں، پہلے پیو تے خادم رضوی ورگا لے کے آ. جڑا ایک رات نواب شاہ ہوندا ہے، دوسری رات لاڑکانہ ہوندا ہے، تیسرے دن نارووال ہوندا ہے، اگلے دن حاصل پور، پھر بہاول پور، پھر پنڈی، پھر او میرا شریف، پھر او ضلع اٹک دے اندر، پھر پنڈی جا رہا ہے، پھر او جناب گجرات جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے جی؟ وال چٹے ہو گئے نا میرے محترم دے، چاندنی آ گئی ہے بالوں کے اندر. میں حیران ہوں جناب کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں بس ایک ہی آرزو ہے کہ کسی طرح حضور کی امت کے مسئلے حل ہو جائیں اور حضور کا دین تخت پر آ جائے. اور میں قوم کی اس بات پر حیران ہوں، بالخصوص اپنے آپ تو حضور کے غلام ہیں، قوم کی میں بات کر رہا ہوں. جس بندے نے اپنی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا وہ آپ کی تقدیر بدلے گا. میرا خیال ہے 4 ہی بولیں، باقی سارے وہ نال دے. اور دنیا کے امیر ترین لوگوں میں جناب قبلہ نواز شریف صاحب دنیا کے امیر ترین. آپ کو اور مجھے پتہ ہی نہیں گنتی کیا ہوتی ہے جتنے پیسے. اور تھوڑا سا پیچھے گردش ایام کی طرف چلے جائیں، ان کی ماں ایئرپورٹ پر تابوت میں رلتی تھی، چارٹر طیارے اپنے تھے، لیکن کارگو کے اندر اپنی ماں کی لاش کو بھیجا. تو جس نے ماں کا جنازہ نہیں پڑھا وہ آپ کی تقدیر بدلے گا. اور وہ چھوٹا پھتو بے غیرت کہتا ہے ایک مرتبہ آپ ہمیں موقع دے دیں شہباز شریف، ایک مرتبہ آپ موقع دے دیں ہم پاکستان کا نقشہ بدل دیں گے. میں کہا معاف کر خدا دا واسطہ، پہلے جڑا 3 واری دیتا تو جڑا بگاڑ چکے ہیں، ہون کی رہ گیا یہ دے. اور پھر وہ جو لنگڑا پارٹی ہم تبدیلی لے کر آئیں گے، دوسرے کہتے ہیں وہ عاشق رسول ہے. میں کہا جا اندر مالشاں کر، باہر کیوں بیٹھا ہے؟ عاشق رسول اڈیالہ دے اندر ہے، تو باہر ہے. کہتے ہیں بڑا ظلم ہو رہا ہے. میں نے کہا کوئی ظلم نہیں ہو رہا، مکافات عمل ہے. کوئی گڈیاں دے وہیل ہوں دے، نہ بابے نو دکھ دیں دے، نہ آج ذلیل ہوں دے. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور ایک وہ 75 سال باندر دا اور خنزیر دا خون لوانے نے. اے ساڑی 35 سالوں دی عمر ہے جناب، 35 تے 40 سال دے اندر گوڈے بھی درد کر دیں، کانڈ بھی دکھ دی ہے، سر بھی درد کردا ہے. اے 75 سال انہاں دی عمر ہو گئی، جدوں ویکھو ٹماٹر. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، 80,000 روپے کی تو فش 1 کلو ہے جو شہباز شریف ناشتے میں کھاتا ہے. انہوں نے تہاڈی تقدیر بدلنی ہے بھائی. او ڈاکو زرداری انہیں تقدیر بدلنی ہے جنہیں علماء اہل سنت دیاں داڑیاں دے بال کھچوا کے زمین دے اوتے سٹے سن. بھول گئے ہو غزالی زمان علامہ احمد سعید کاظمی ملتان والے، ان کے سر پر کلاڑی مروائی گئی کہ یہ نظام مصطفیٰ کی بات کیوں کرتے ہیں. تقدیر جدوں بھی بدلی جائے گی حضور دے دین دی وجہ نال بدلی جائے. 4 گڈیاں نے جی اس ٹائم پاکستان دے اندر وڈیاں، جڑی مرضی تے بہنا نے بہ جاؤ. 3 دا تسی نام سن چکے ہو. 4تھی گڈی دا ڈرائیور سعد رضوی نے. گڈیاں 4 نے، جڑی مرضی تے بہنا نے بہ جاؤ. بس اے ضرور ویکھ لینا گڈی مدینے کیڑی جا رہی ہے. بس اے تہاڈی مرضی. میں تہاڈا پتر، نوکر تہاڈا، بچہ میں تہاڈا، تے تسی میرے بزرگ ہو، وڈے ہو، میرے واسطے قابل احترام ہو. اتنا مشورہ تے میرا دیکھ دے نہیں ہو. وہ آپ لاری اڈے چلے جائیں تو ہر ایک اپنی طرف کھینچتا ہے، بلکہ بس اوقات آپ نہ جائیں تو وہ سامان لے کر چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں تسی رو آج تسا نہ سامان برکت استے اساں کول ہو سی، وہ سامان لے کر نکل جاتے ہیں. اب وہ ساری منزل کی طرف جا رہی ہوتی ہیں پر توڑ پر پھر ایک ہی پہنچاتی ہے. اٹھو حضور کے دین کے لیے محنت کرو جی. اسلام کو کس کس نے ووٹ دینا ہے جی؟ اسلام کو. میں شخصیت پرستی کی بات نہیں کر رہا. اے نہ کہو نا جی لبیک والے اپنی گل کرتے، اسی تو حضور دے دین دی گل. تھلے کرو ہاتھ. ہن ایمان نال جواب دینا، ڈنڈی کوئی نہ مارنا. نون لیگ کے سپورٹر ہاتھ کھڑا کرے. پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، مبارک ہوئے یار، تو مبارک ہوئے. اور ٹیکس لے آلے ہو
عدنان صاحب کدھر ہیں عدنان صاحب؟ ہاں عدنان صاحب مبارک ہو گئے یار، اے تہاڈی محفل دی کامیابی ہے بھائی، سارے حضور دے دین دے نال آ گئے، اور ظاہر ہے میں منافق تے نہیں ہیں کہ باہر جا کے انہوں نے اور کوئی گل کرنی، اے حضور دے دین واسطے کون ہے زمین تے بیٹھ کے کون سن دے؟ مبارک ہوئے بھائی۔ اچھا اے دیتے بھی حضور دا شکریہ ادا کرو کہ مالکہ نو نوکرن دی کمی کوئی نہیں، پر مالکہ نے سانو قبول فرما لیا، تے حضور دے نال نے واہ پیار کرنا ہے، اور اس طرح پیار کرنا ہے کہ تانوں او دورو بندہ دیکھ کر او ہو بھائی یہ تو حضور کا سچا غلام ہے، اور اس طرح محبت کرنا۔ میں کچھ عرصہ ہویا ایک برات دے اندر شرکت کی تھی جناب، تو اتھے ڈبے سپیکر بڑے وڈے وڈے سپیکر لگے سن، تے تانوں پتہ جس دن شادی ہوندی دولہا بالکل نہیں بولدا، انہیں سارا دن انج کر کے چپ کر کے بیٹھا ہوندا ہے جس دن اودی برات ہوندی، کیوں دولہے دا کام ہی نہیں اس دن بولنا۔ تے اسی ایک برات دے اندر گئے تے اتھے سپیکر لگے وڈے وڈے، تے دولہا آپے بول کے کہہ رہا ہے 10 مینار پاکستان کدی انج دا منظر ویکھیا ہی؟ تے وڈیاں براتاں حکومتیں دے نال نہیں ہوندیاں، وڈیاں براتاں محمد عربی دی غلامی دے نال ہوندیاں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سلامت رکھے۔ آپ کے پاس آ کر بہت خوشی ہوئی، اور میں بہت سی مثبت امیدیں لے کر جا رہا ہوں یہاں سے کہ آپ لوگوں نے تحریک لبیک PP-19 کا بھرپور ساتھ دینا ہے، اور ان کے ساتھ کھڑے رہنا ہے آپ نے، اور انشاءاللہ یہ جہاد والے لوگ ہیں، اسرائیل کی ٹھکائی بھی انہوں نے کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ کہاں پر؟ ٹیکسلا میں انشاءاللہ 25 نومبر کو جانشین امیر المجاہدین نائب امیر المجاہدین سلطانم علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب تشریف لے کر آ رہے ہیں، آپ حضرات نے بھرپور شرکت فرمانی۔ مصطفیٰ جانے شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہ العالمین سارے سنگیاں دی بیلیاں دی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ سید اشفاق حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جو ماضی قریب میں جن کا انتقال ہوا، اپنے حبیب کے جوار رحمت میں انہیں بہترین جگہ عطا فرما، حضور کے گستاخوں کا بیڑا غرق فرما، امریکہ کو ٹکڑوں میں تقسیم فرما، اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اور غیرت مند مسلمانوں کے ساتھ عملی طور پر یا اللہ ہم سب کو کھڑا ہونے کی اجازت عطا فرما، توفیق ہمت عطا فرما، بے ضمیر بے حس بے غیرت اور شرابی اور غدار حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرما، اور نیک صالح غیرت مند کی عادت نصیب فرما۔ جتنے علماء تشریف لائے یا اللہ ان کے مسترشدین کے رؤوس پر ان کا سایہ دراز فرما، ان کے علمی فیضان میں برکتیں عطا فرما۔ جن حضرات نے محفل شریف کا اہتمام کیا پروردگار عالم ان کے عشق رسول میں مزید اضافہ فرما، ولادت مصطفیٰ کی برکت سے بے اولادوں کو سنی بیٹے عطا فرما، جنہیں بیٹیاں دی ہیں یا اللہ انہیں بیٹیوں کے اچھے مقدر عطا فرما۔ سجاد امت امام زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ ملت اسلامیہ کے مریضوں کو صحت اور شفا عطا فرما۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو الہ العالمین اپنا اور اپنے محبوب کا مزید فضل نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انواع محبت کرنے والے ان تمام غیور نوجوانوں کی، بزرگوں کی، بچوں کی خیر فرما۔
ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. ملکہ فردوس بری مخدومہ کائنات ام الحسنین بنت مصطفیٰ زوج مرتضیٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ موت سے پہلے کلمہ نصیب فرما، غیرت والی موت عطا فرما. 19 20 21 کو الہ العالمین بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس ہو رہا ہے. اپنے فضل کے ساتھ سارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما. تیرے بندے تیری بارگاہ میں تجھ سے جو مانگتے ہیں پنجتن پاک کا صدقہ نصیب فرما. ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. وصلی اللہ تعالی علی رسولنا حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.